لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے ان سب کے نمونے اللہ نے انسان کے بدن میں بھی پیدا فرمایا. انسان کے بدن میں لوہا بھی موجود ہے. کہتے ہیں آئرن کم ہو گیا ہے، گولی کھاؤ، گولی کھلایا جاتا ہے. انسان کے بدن میں چونا بھی موجود ہے، گولی کھلایا جاتا ہے. کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. غرض ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے ان سب کے نمونے انسان کے بدن کے اندر بھی موجود ہیں. پتھر دنیا میں ہے، انسان کے جسم میں بھی پتھر موجود ہے. گردے میں، پتے میں پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کو نکلوایا جاتا ہے، باہر کیا جاتا ہے. جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارے کے سارے اس کے نمونے اللہ نے انسان کے جسم کے اندر بھی پیدا فرمایا ہے. اس وقت صرف ایک چیز کا تذکرہ ہوگا، وہ ہے پانی. اللہ رب العزت نے دنیا میں پانی کو پیدا فرمایا. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پانی کی اللہ نے کئی قسمیں پیدا فرمائی ہیں. کہیں پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پانی رکا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پانی پاک نظر آتا ہے، کہیں پانی ناپاک نظر آتا ہے، کہیں پانی کھارا نظر آتا ہے، کہیں پانی میٹھا نظر آتا ہے. کیا پیاری حکمت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک قسم بنایا پانی کی، وہ ہے کھارا پانی. پانی نالی سے نالے میں جاتا ہے، نالے سے دریا میں جاتا ہے، دریا سے سمندر میں جاتا ہے، اور جب پانی سمندر میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ فلٹر ہوتا ہے. جب وہ فلٹر ہو جاتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آسمان میں اٹھا لیتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں اس پانی کو برساتے ہیں. کیا پیاری حکمت ہے اللہ رب العزت کی. کہاں سے پانی کہاں تک پہنچ گیا اور کیا بن گیا اور کس نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو نواز رہے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کے بدن میں پسینہ نکلتا ہے، یہ بھی ایک پانی کی شکل ہے. پسینے کا پانی انسان کے بدن سے میل اور کچیل کو دور کرتا ہے. دو کھارے پانی ہیں، ایک کھارا پانی پسینے کی شکل کا ہے اور ایک کھارا پانی آنسوؤں کی شکل کا ہے. جو پسینے کے شکل کا کھارا پانی ہے وہ انسان کے بدن کے میل کچیل اور جراثیم کو دور کرتا ہے، اور جو آنسوؤں کی شکل کا کھارا پانی ہے وہ انسان کی گناہوں کی گندگیوں کو اور اس کے لگے سارے ڈھیر کو ختم کر دیتا ہے. اتنا قیمتی ہے یہ پانی، کتنا قیمتی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے ایک پانی ناپاک قسم کا بنایا جو پیشاب والا پانی ہے، وہ بھی ہمارے بدن کے اندر موجود ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جس انسان کا پیشاب رک جاتا ہے اور وہ پیشاب باہر نہیں نکلتا ہے، طرح طرح کی گولیاں اور کتنی کتنی دوائیاں کھائی جاتی ہیں صرف اس پیشاب والے اس ناپاک پانی کو بہانے کے لیے. اگر وہ ناپاک پانی انسان کے اندر سے نہ نکلے تو انسان تڑپتا ہے، کودتا ہے، چلاتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے آپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے. کتنا پیارا تحفہ اور کتنی قیمتی چیز ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دعا سکھلائی کہ جب آپ پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہوں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. اے اللہ تو نے مجھے عافیت دی اتنے بڑے عذاب سے. اگر
اگر یہ پانی ہمارے جسم سے باہر نہ ہو جاتا، باہر نہ نکل جاتا تو ہم کتنا تڑپ رہے ہوتے، کود رہے ہوتے، طرح طرح کی دوائیاں کھاتے، علاج ہوتا، انجیکشن لگتا، گلوکوز چڑھتا، سارے کے سارے وسائل کو ہم اختیار کر لیتے۔ لیکن اے اللہ، آپ نے کتنی محبت اور کتنی آسانی کے ساتھ، کتنے چھٹکارے کے ساتھ اس پانی کو ہمارے بدن سے نکال دیا۔ ہمیں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا مل جائے گا تم کو عذاب دے کر، اللہ کو کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر، اگر تم رب کا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم صحیح سے اور اطمینان سے اپنی زندگی کو رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں جو بھی کام ہو اس کے کرنے کے بعد، اس کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پانی اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر تم نے اس پانی کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اگر تم نے اس پانی کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا، گندی فلمیں دیکھ کر، موبائل میں الٹے سیدھے سین دیکھ کر تم نے اس پانی کو ضائع کیا، تو یہ ناپاک پانی گرچہ آپ کو ناپاک دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ اتنا قیمتی پانی ہے، اتنا قیمتی پانی ہے کہ اگر تم نے اس کو برباد کیا ہاتھ کے ذریعے تو تمہارے ہاتھوں میں حمل ہوگا۔ جس طرح سے عورت کو حمل ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے وقت وہ درد اور تکلیف سے گزرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی اسی درد اور اسی تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس ناپاک پانی کو غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط طریقے سے نکالا، صحیح طریقے سے نکالا تب تو ٹھیک ہے، اگر تم نے اس ناپاک پانی کو غلط طریقے سے نکالا تو جس طرح عورت کو حمل ہوتا ہے اس طرح سے تمہارے ہاتھوں میں حمل ہوگا اور اس درد اور اس تکلیف سے تم کو گزرنا ہوگا۔ پاکستان کے ایک ادیب مشتاق احمد یوسفی ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی میں ہر چیز کا تجربہ ہے، وہ صرف ایک چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ ایک چیز کیا ہے جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اس چیز کا تجربہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے مجھے صرف اس تکلیف کا اندازہ، اس تکلیف کا تجربہ نہیں ہے، ورنہ زندگی میں ہر چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ حضرات وہ درد کیا ہوتا ہے، وہ تکلیف کیا ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اگر اس پانی کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، موبائل کو الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھ کر شہوت میں آ کر اپنے آپ کو کھو دیں گے اور اپنے اس پانی کو بہا دیں گے تو جس طرح سے وہ پانی آج آپ کو مزہ دے کر اچھل کود کے باہر نکل رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ آپ کے ہاتھ میں ایک حمل بنے گا، اور جس طرح سے عورت اس حمل سے اور اس درد کے ساتھ گزرتی ہے آپ کو اس درد اور اس حمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر اس پانی کو کسی غیر شادی شدہ مرد نے کسی غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ ضائع کیا تو قرآن میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ مرے یا زندہ رہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے تمہیں اتنا قیمتی پانی دیا اور تم نے اس کو غیر طریقے سے، بے غیرت والے طریقے سے ضائع کر دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی 100 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر شادی شدہ نے اس پانی کو ضائع کیا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ تو فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے، اس کو پتھر مارے جائیں، اس کو پتھر مارے جائیں اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، اس کو سنسار کر دیا جائے کہ تم نے اتنی قیمتی چیز کو ایسے ہی ضائع کر دیا، اس کو پتھر مارے جائیں۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جو اس طریقے سے اس پانی کو ضائع کرے اس کو اونچے پہاڑ کی بلکہ ہمالیہ کی چوٹی پہ لے کر جاؤ اور وہاں سے لے جا کے دھکا دے دو، تو جینے کا حقدار نہیں، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں، تمہیں اتنا قیمتی پانی دیا گیا اور تو نے اس قیمتی پانی کو ایسے ہی ضائع کر دیا۔ آج ہمارے ماں باپ اور ہمارے بتانے والے ہمیں بتانے والے نہ رہے کہ اتنا قیمتی پانی، اتنی قیمتی چیزیں اور تو نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا۔ کتنا قیمتی چیز اللہ نے انسان کے بدن میں بنایا ہے، ایک پانی جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری اس دنیا میں آ جائے، جہنم کی صرف ایک چنگاری اس دنیا میں آ جائے
اور اس کے اوپر پوری دنیا کا پانی اڈھیل دیا جائے تو وہ جہنم کی چنگاری نہیں گھس سکتی. لیکن ایک اللہ کا ماننے والا بندہ اگر ایک آنسو گرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. پوری آگ ایک آنسو سے بجھ جایا کرتی ہے. اس بلے کے اندر اتنا معمولی قطرے سے بجھ جایا کرتی ہے اتنی بڑی جہنم کی آگ. لیکن پوری دنیا کے پانی کو, پورے عالم کے پانی کو اگر ایک چنگاری کے اوپر ڈال دیا جائے تو نہیں گھس سکتا. لیکن انسان کے آنکھوں کے اندر, اس بلے کے اندر جو ایک قطرہ پانی آنسو کا ہے اگر وہ گر جائے تو پورے جہنم کی آگ بجھ جایا کرتی ہے. کتنا قیمتی پانی اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کے اندر بنایا. یہ آنسوؤں کا کھارا پانی بہت زیادہ قیمتی ہے دوستو, اور بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ کارآمد ہے ہمارے لیے. ہمیں اس سے کام لینا چاہیے. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے آنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جو ہے تمہارا دنیا میں آنے کے بعد وہ ہے رونا. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر اس کو اٹھا کے مار کے رلاتا ہے کہ رو. جب تک تم نہیں روئے گا اس دنیا میں آنے کے بعد, جب تک تجھ کو زندگی نہیں ملے گی, جب تک تم نہیں روئے گا, جب تک تیرے جسم میں آکسیجن نہیں دوڑے گا. جب بچہ روتا ہے تب جا کے اس کے جسم میں آکسیجن جڑتا ہے. اگر نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے. بسا اوقات تو دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اتنے زور سے مارتے ہیں کہ بچے کے پشت پر, پیٹھ پر نشان تک بن جایا کرتا ہے. کتنا قیمتی ہوتا ہے وہ رونا. اگر بچہ نہیں روتا ہے تو اس کو زندگی نہیں ملتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد تمہارا سب سے پہلا جو کام ہے وہ رونا. اگر بچہ نہیں روتا ہے تو اللہ رب العزت ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اتارتے ہیں. کہتے ہیں کہ رونے سے ہی تمہارا ہر کام بنے گا. جب تک تم نہیں رو گے, جب تک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترے گا, جب تم رو گے تب تمہاری بھوک دور کی جائے گی, جب تم رو گے تب تمہاری ٹھنڈی کا انتظام کیا جائے گا, گرمی کا انتظام کیا جائے گا. تمہاری تمام تر ضروریات تمہارے رونے سے ہی ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے بچپن میں تمہارے ہر کام رونے سے پورا کروائے تو اب تو تم بڑے ہو گئے ہو, اب تو تم بڑے ہو گئے ہو, کیا اب میں تمہارا کام نہیں پورا کروں گا؟ اب اگر تم میرے سامنے رو گے تو کیا میں تمہارا کام پورا نہیں کروں گا؟ جب بچپن میں تمہارے رونے سے میں نے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کو اتار دیا تو اب تم بڑے ہو گئے ہو. اب اگر تم رو گے, اپنے رب کے سامنے ان آنسوؤں کو بہاؤ گے تو تمہارا رب تمہارے ہر کام کو پورا کر دے گا. کتنا رحیم ہے ہمارا رب, کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر رہا ہے. آپ ایک آنسو کا قطرہ اپنے رب کے حضور میں, اپنے رب کے دربار میں آئیے اور خلوص و محبت کے ساتھ صرف ایک آنسو کا قطرہ بہائیے اور بڑے سے بڑے کام بنوا لیجئے. یہاں ہم سرکاری دفتروں میں اور دیگر جگہوں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیتے ہیں, پھر بھی ہمارے اس کام میں شبہ ہوا کرتا ہے. ہمارا وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. 50 لاکھ دے دیجئے سرکاری نوکری مل جائے گی, 4 لاکھ دے دیجئے پردھانی پکی, یہ پکی وہ پکی, جانے کتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنے رب کے سامنے ان آنسوؤں کے قطروں کو بہائیں گے تو آپ کا رب آپ کے تمام تر کاموں کو پورا کر دے گا. آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ آپ کا رب آپ کو دے گا, ضرور دے گا, لیکن بشرطے کہ آپ اپنے آنسوؤں کی پانیوں کو بہائیے. لیکن آج ہمارے ماں باپ اور ہمارے بتانے والے ہم کو ایک طریقہ نہیں بتاتے کہ جو چیز مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگو, رو کے مانگو, اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی والدہ ان کو لالچ دیا کرتی تھی کہ بیٹا تم جب نماز پڑھو گے اور اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم جو مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ کیا میں اللہ سے اگر شکر مانگوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو شکر دیں گے؟ کہ ان کی والدہ کہتی تھی ہاں بیٹا وہ تم کو شکر دیں گے. تو جب ان کی والدہ مصلی بچھاتی تھی ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو مصلی کے نیچے ایک پٹکی بنا کے شکر رکھ دیا کرتی تھی. اور بابا فرید الدین بچپن میں چھوٹے تھے, نماز پڑھتے تھے,
کہتے تھے یا اللہ مجھے شکر دے دے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے میں فارغ ہوتے تھے اور مصلی ہٹاتے تھے تو شکر موجود ہوتا تھا، لیکن وہ شکر ان کی والدہ رکھتی تھی۔ اسی طریقے سے مہینہ 2 مہینہ گزرتا گیا، روز وہ نماز پڑھتے تھے، روز شکر مانگتے تھے، ان کی والدہ شکر رکھ کے چلی جاتی تھی اور ان کو شکر مل جایا کرتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ سے جو مانگو وہ مل رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کہیں باہر چلی گئی، کسی رشتہ دار کے یہاں بازار وغیرہ چلی گئی، اور اس دن بھول گئی وہ شکر رکھنا۔ اب بابا فرید الدین اس دن نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے شکر کی دعا مانگے، اور جب انہوں نے مصلی کو ہٹایا تو واقعتاً اس دن شکر موجود تھا۔ خلوص تھا ان کی دعا میں، وہ رب سے مانگتے تھے، وہ سچے دل سے مانگتے تھے، ان کی دعا میں خلوص موجود تھا کہ آج ان کی والدہ نے شکر نہیں رکھا، لیکن انہوں نے اللہ سے سچے دل سے اور خلوص سے دل سے مانگا تو اللہ نے ان کو شکر دے دیا۔ یہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ شاہ بہلول ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا، تو انہوں نے کہا بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ بہلول مجھے جہنم کی یاد آ رہی ہے، مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہ بہلول نے کہا ارے تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم تو بچے ہو، تم جہنم میں کہاں جاؤ گے؟ بچے جہنم میں نہیں جاتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا بہلول میں تو سمجھا تھا کہ تم بہت بڑے بزرگ ہو، لیکن تم تو بہت کمزور نکلے، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا بہلول نے کہا کہ کیسے نہیں آتا مجھے کچھ؟ بچے جہنم میں نہیں جاتے ہیں، بچوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ تو اس بچے نے بہت عجیب بات بیان فرمائی۔ اس نے کہا کہ جب میری امی جان چولہا جلاتی ہیں تو چھوٹی لکڑی پہلے رکھتی ہیں اور بڑی لکڑی بعد میں رکھتی ہیں۔ چولہا جلانے کے لیے آدمی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتا ہے، پھر بڑی لکڑی رکھتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میری امی جب چولہا جلاتی ہیں تو چھوٹی لکڑی پہلے رکھتی ہیں اور بڑی لکڑی بعد میں رکھتی ہیں، اور یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، یہ آگ تو کچھ بھی نہیں، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا کہیں زیادہ ہوگی، تو اس آگ سے میری اور میرے شوہر کی اور میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ تو اے بہلول جب میری ماں اس طرح سے دعا مانگتی تھی کہ میری، میرے شوہر کی اور میرے بچوں کی اس آگ سے حفاظت فرما، تو اگر بچے جہنم میں نہیں جاتے تو میری ماں کو تو دعا نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر میری ماں دعا کیوں مانگ رہی ہے کہ اے اللہ میری اور میرے بچوں کی، میرے شوہر کی اس آگ سے حفاظت فرما؟ بچے جہنم میں جائیں گے نا تب تو میری ماں دعا مانگ رہی ہے۔ شاہ بہلول نے کہا واقعتاً اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں اور بچوں کے سامنے صحیح طریقہ اور صحیح رویہ لائیں اور صحیح انداز سے رہیں، ان کو اللہ اور رسول کی بات سکھائیں، تو یہ بچے واقعتاً ماں اور باپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جائیں گے مرنے کے بعد تو ایک بہت بڑے اعلی کار ثابت ہوں گے جو انسان کی زندگی کو پار لگا سکتے ہیں۔ بہلول دنگ رہ گئے اور انہوں نے لکھا یہ بچہ واقعتاً آگے چل کر ایک بہت بڑا آدمی بنے گا اور بہت بڑا بزرگ بنے گا جو اپنا اور اپنے گھر خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اور حضرات ہوا بھی یہی کہ وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہو کر ایک بہت بڑا بزرگ بنا اور محدث بنا جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتے ہیں آنسو، اور یہ ہوتا ہے طریقہ چلنے کا۔ تو یہ آنکھوں کے آنسو اتنے زیادہ قیمتی ہیں، اتنے زیادہ قیمتی ہیں جس کا کوئی حد نہیں۔ آدمی اگر سوچتا ہے تو سوچ نہیں سکتا کتنا زیادہ قیمتی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ یہ پانی بہت قیمتی دولت ہے، اللہ کی بہت قیمتی دولت، کہ اگر ایک آنسو کا قطرہ آپ بہا دیں تو اللہ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ شب قدر کے دن فرشتے لوگوں سے، عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرشتے شب قدر کے دن عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی پہچان کیا بتلائی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی پہچان اس طرح سے لگائی جاتی ہے کہ جو لوگ آنسو بہانا جانتے ہیں، جو اس رات عبادت میں آنسو بہاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اس سے مصافحہ کیا۔ بتائیے کہ شب قدر کی رات میں آنسو بہانا یہ فرشتوں سے مصافحہ کرنے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا قیمتی بنایا ہوگا اس آنسو کو۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ،
اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اللہ رب العزت سے کوئی کام تمہیں منوانا ہے تو رونے کی شکل بناؤ، اگر رونے کی شکل نہیں بنا سکتے تو اس کی ایکٹنگ کرو، اتنا قریب تر اپنے آپ کو لے جاؤ، اتنا قریب تر اپنے آپ کو لے جاؤ کہ تم رونے کے قریب ہو جاؤ، تب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر کاموں کو پورا کر دیا کریں گے، تب جا کے تم اللہ کے نزدیک بڑے ہوگے، تب جا کے اللہ کے نزدیک بزرگ ہوگے، اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ گے تو پوری دنیا تمہاری تابع ہو جائے گی، ان آنسوؤں کے پانی کے ذریعے تم پوری دنیا کو اپنے قابو میں اور اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو، جب تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ گے تو جو تم کہو گے وہ تمہارا ہو جایا کرے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ غرق رہتے تھے، اتنا زیادہ آنسوؤں کو بہانے والے تھے کہ وہ جو چیز کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ دو بزرگ آپس میں ملاقات کر رہے تھے، ایک نے کہا اور بھائی بتائیے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، سب اللہ کا فضل ہے۔ کہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھیت کے اندر اس وقت موجود تھے۔ کہے میں کیا کر رہا ہوں؟ بس یہ بیگن کا کھیت ہے اور وغیرہ وغیرہ کام کر رہا ہوں، بس ایسے ہی کھڑے ہیں۔ کہے ارے بھائی تم تو بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو، سنا ہے بہت بڑے بزرگ ہو۔ کہے نہیں یار میں اگر بڑا بزرگ ہوتا تو یہ سونے کا نہیں بن جاتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بڑا بزرگ ہوتا تو یہ سونے کا نہیں بن جاتا، تو حقیقت میں وہ جو بیگن کا کھیت تھا کا پورا کھیت سونے کا ہو گیا۔ یہ ہے بزرگوں کی علامت۔ وہ جب دیکھے کہ پورا بیگن کا کھیت سونے کا ہو گیا، وہ فوراً رونے لگے، اللہ کے دربار میں گر گئے کہ اے اللہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے تیرے آغوش میں اور تیرے دربار میں خاص مقام چاہیے۔ میں اس سونے کے لیے بزرگ نہیں بنا ہوں، بلکہ تیرے راہ میں کامیاب ہونے کے لیے بزرگ بنا ہوں، تیرے راہ میں قربان ہونے کے لیے اور تیرے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اور اس کی تعلیم کو افادہ اور استفادہ کرنے کے لیے میں بزرگ بنا ہوں، اس کے لیے نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس بیگن کے کھیت کو پھر سے بیگن کا کھیت بنایا، ورنہ وہ سونے کا ہو گیا۔ اتنا زیادہ اللہ کی یاد میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں ان آنسوؤں کے پانی کو بہا کر، ان کو اتنی زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ آج کسی چیز کو چھو لیں تو سونا نہیں بن سکتا، لیکن اگر آپ اللہ کی یاد میں غرق ہو جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں تو آپ بھی چھوئیں گے تو سونا بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کی جماعت ایک مرتبہ جنگ کو جا رہی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، علامہ اقبال نے اس کو شعر میں پرویا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی جنگ کے لیے، سامنے دشمن ہے، بہت بڑی ندی پڑ گئی، اب کیسے اس ندی کو پار کیا جائے؟ اس زمانے میں نہ کشتی تھی نہ جہاز وغیرہ، کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کے ذریعے اس نہر کو اس دریا کو پار کیا جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ارے ہم لوگ تو محمد کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو کو بہانے والے ہیں، اللہ کا نام لو اور اپنے اپنے گھوڑے کو اسی دریا میں دوڑا دو۔ صحابہ نے اللہ کا نام لیا اور تمام کے تمام نے اپنے لشکر کو، اپنے گھوڑوں کو اس پانی میں دوڑا دیا۔ ایڑی بھر کا بھی پانی نہیں تھا اور وہ گھوڑے جس طرح سے خشکی پہ دوڑتے تھے اسی طریقے سے اس دریا میں دوڑتے ہوئے اور وہ دریا کو پار کر گئے۔ جب دشمن نے سامنے دیکھا کہ ارے یہ لوگ دریا کے خشکی کی طرف گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے، وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے اور ان کو جنگ میں فتح نصیب ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا قریب ہونا کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اللہ کی طرف مائل ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام ضروریات کو اور ہمارے تمام کے تمام باتوں کو مانیں گے۔ صحابہ کی جماعت ایک مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ گئی، بہت خطرناک جنگل تھا، طرح طرح کے زہریلے جانور وغیرہ تھے وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا، جو وہاں کے امیر المؤمنین تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہاں پہ ہم کو آج قیام کرنا ہے، اور جنگل بہت خطرناک ہے، بہت بھاری بھاری اس میں جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں، درندے جانور ہیں، اگر ہم اس جنگل میں رہیں گے تو ہم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ جو امیر المؤمنین تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب لوگ یہاں پہ خیمہ لگاؤ اور میں ایک اعلان کر کے آتا ہوں۔ وہ گئے اور جنگل میں انہوں نے اعلان کیا کہ اے جنگل کے چرندوں پرندوں جانوروں، آج اس جنگل میں محمد کے ماننے والے اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے آج اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آج ایک دن کے لیے تم لوگ اس جنگل کو خالی کر دو۔ تو ہوا کیا کہ دیکھا کہ ہرن اپنے بچوں کو لے کر، ہاتھی اپنے جوڑے کو لے کر، چڑیا اپنے جوڑوں کو، سب پورا جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی
आंसू को बहाते हैं तो उनकी जबानों को जानवर, चरिंदों पर सब सुनते हैं। उन सहाबी का ये ऐलान क्या करना हुआ कि आज मोहम्मद के मानने वाले और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने वाले आज जंगल में क़याम करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग आज जंगल को खाली कर दो। उनका ये कहना था कि वो सारे के सारे जानवर जंगल को छोड़कर चले गए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खड़े थे और एक बुजुर्ग घोड़े शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा डरे और साइड में हटे तो उन बुजुर्ग ने कहा कि ऐ सादी, तुम क्यों हट रहे हो? तुम एक अल्लाह के इतने बड़े आदमी, अल्लाह के नेक बंदे होकर तुम क्यों पीछे हट रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, ये शेर है, मुझे शेर से डर लग रहा है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि सादी, अगर तुम अल्लाह के बंदे हो जाओ, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने वाले बन जाओ और अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ तो ये शेर क्या पूरी दुनिया तुम्हारे ताबे होगी। वो बुजुर्ग अल्लाह की याद में इस तरह से गर्क रहते थे और इस तरह से अल्लाह के हो गए थे कि अल्लाह ने उनके ताबे उस शेर को और उन जानवरों को कर दिया कि आज वो शेर की सवारी कर रहे हैं। ये होता है ईमान और ये होती है ईमान की ताकत, ये होता है अल्लाह से मांगना, ये होता है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं। हमारे नबी ने उनके बारे में फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो अल्लाह की याद में इस कदर रोया करते थे कि उनके रोने की वजह से इतना ज्यादा अल्लाह ने उनको करामात से करीब कर दिया था कि अगर हजरत उमर जहां से गुजरते थे उनको देखकर शैतान भाग जाया करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि एक जगह पर एक जमीन में एक बुढ़िया का तेल गिर गया हुआ था। बहुत मशहूर वाकया है कि उस जमीन के अंदर बुढ़िया का तेल गिर गया हुआ था। वो आई और हज़रत अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस जमीन ने मेरा तेल खा लिया है। तो हज़रत उमर ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था कि अगर ऐ जमीन तूने इस बुढ़िया के तेल को वापस नहीं किया तो मैं इसके अंदर बेनमाजियों को दफन करूंगा। और ये हजरत उमर का पैगाम है। जमीन ने जब ये सुना तो इसमें दो लफ्ज थे, एक तो बेनमाजी और एक हजरत उमर। उनका कहना था कि जमीन ने पूरा का पूरा तेल बुढ़िया का निकाल के दे दिया। तो ये होता है अल्लाह की याद में गर्क होना कि जब आप अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह की याद में गर्क हो जाएंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो सारे के सारे मान जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपने आंखों के आंसुओं को बेजा जाए न करें, किसी फालतू चीज को मांगने के लिए न बेजा जाए करें, बल्कि अल्लाह के सामने उसको बर्बाद करें। अपने हादसात में आप 3 दिन रोते हैं। अगर बाप मरता है आदमी 3 दिन रोता है, माँ मरती है 3 दिन रोता है। अपने प्यारों के लिए आप इतना ज्यादा आंसू बहाते हैं तो क्या हमारा रब हमारे लिए प्यारा नहीं है जो 70 माओं से ज्यादा शफीक है हम पर? हम उसकी याद में कभी नहीं रोते, लेकिन अपने माँ बाप के गुजरने के बाद हमारे किसी काम आने वाले नहीं है, लेकिन हम उसके लिए खूब रोया करते हैं। और जो रब हमारे लिए आसमान पे काम आने वाला है हम उसके लिए एक जर्रा आंसू भी नहीं बहाते। अफसोस का मकाम है कि जिस रब से हमें जन्नत मिलनी है, जिस रब से हमारा बेड़ा पार लगना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, उस रब के सामने हम एक कतरा आंसू नहीं बहाते। और इन दुनियावी चीजों को पाने के लिए, इन दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए हम अपना पूरा वक्त बर्बाद करते हैं और पूरे आंसुओं को बर्बाद करते हैं, बदन के हर पानी को बर्बाद करते हैं, पेशाब को बर्बाद करते हैं, मनी के कतरों को बर्बाद करते हैं। लेकिन रब के सामने रब की रजा को हासिल करने के लिए कभी भी अपने आंसुओं को हम नहीं बहाते। आपको किसी अमीर का अगर साथ चाहिए, किसी अमीर का सपोर्ट चाहिए, किसी से 2 लाख रुपया कर्जा चाहिए तो आदमी बसा औकात इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है और इतना ज्यादा गिर जाता है कि आंसुओं को बहा के उससे मांगता है। लेकिन कभी इतना ज्यादा मखलूस और इतना ज्यादा खुलूस अपने रब के सामने नहीं दिखाता कि ऐ रब्बा मेरी तमाम तर जरूरियात को पूरा कर दे। ये कैफियत अमीरों के सामने तो बनती है, लेकिन जिस रब ने इस अमीर को अमीर बनाया उस रब के सामने ये कैफियत हमारी नहीं बनती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको आंसुओं का बहाने वाला बनाए और अपना खालिस और मखलूस बंदा बनाए, अपने सामने सजदा रेज़ होने वाला और अपने दरबार में हाजिर होने वाला बनाए। अल्लाह ताला करने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।